اور ایکلپس آپ جانتے ہیں سورج گرہن کو کہتے ہیں. تو اس میں جو رائٹر ہے ورجینیا وولف وہ سورج گرہن کے بارے میں بتائے گی اور اسے ریلیٹ کرے گی پری ہسٹورک لوگوں کے ساتھ کہ وہ کیسے سورج کی پرانے زمانے میں پوجا کیا کرتے تھے اسٹون ہینج پہ جا کے. اور اسٹون ہینج جو ہے وہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں, بہت سے بچوں کو پتہ بھی ہوگا. اسٹون ہینج جو ہے وہ ایک پری ہسٹورک مونیومنٹ ہے, ایک بڑی تاریخی عمارت ہے, اور وہ اس زمانے کے لوگوں نے بنائی جب کہ ابھی ہسٹری بھی ریکارڈ ہونا نہیں شروع ہوئی تھی. اور وہ ایک عجوبہ ہے, ایک ونڈر آف دا ورلڈ ہے کہ اتنے بڑے بڑے سٹونز کیسے انہوں نے اٹھا کے لوگوں نے اور اس اتنے اونچی پہاڑی پر لے کر گئے, اور کیسے سٹون ہینج جو ہے یا اپنی عبادت گاہ انہوں نے بنائی. اب ایکلپس میں کہ ڈیفیکلٹ ورڈز کیا ہیں. ایکلپس تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سورج گرہن کو کہتے ہیں. پھر ہے حسل بسل. حسل بسل کا مطلب ہوتا ہے گہما گہمی, رش. امیجنیٹو جینیس یعنی تخیلاتی صلاحیت, تخیلاتی ذہانت. تو ایکلپس جو ہے یہ اس کا کوشچن نمبر 1 ہے, ڈسکرائب دا ہسل اینڈ بسل آف دا پیپل پوائنٹنگ نارتھ ٹو آبزرو دی ایکلپس. یہ کوشچن نمبر 1 ہے کہ ان لوگوں کی چہل پہل بتائیں جو کہ شمال کی طرف جا رہے تھے, اور وہ شمال کی پہاڑیوں کی جانب کیوں جا رہے تھے, تاکہ وہ یوسٹن ریلوے اسٹیشن کے ذریعے اس علاقے میں پہنچ سکیں ٹرین کے ذریعے ٹریول کر کے, جہاں پہ ایکلپس بڑا واضح پہاڑ کے اوپر دکھائی دینا تھا. دی ایسے دی ایکلپس, یہ دس از پیج 339 اینڈ کوشچن نمبر 1. The essay The Eclipse presents the imaginative genius of Virginia Woolf. اب یہ ہمارے ڈیفیکلٹ ورڈز میں یہ تھرڈ جو ہے نا, تھرڈ نمبر پہ جو ورڈ ہے امیجنیٹو جینیس یعنی تخیلاتی ذہانت, کہ وہ اپنے تخیل سے سوچ سکتی ہے کہ اب جو اصل میں لوگ جا رہے ہیں تو ماضی میں جب سورج کے پجاری اسی پہاڑ پہ جا کے اسٹون ہینج پہ ورشپ کرتے تھے تو وہ بھی ایسے ہی دکھائی دیتے ہوں گے. She presents the graphic picture. یہ فورتھ پوائنٹ ہے, گرافک پکچر. فورتھ ڈیفیکلٹ ورڈ ہے ہماری گلوسری میں. گرافک پکچر ہوتا ہے بڑے ایک واضح تصویر آف دا سولر ایکلپس. سولر کہتے ہیں ریلیٹنگ ٹو دا سن, یعنی سورج کے گرہن کی ایک واضح پکچر وہ پیش کر رہی ہے. ویوڈ بائی دا پیپل آف انگلینڈ, جسے انگلستان کے لوگوں نے دیکھا. She was also a member of the party. وہ اس پارٹی کی ایک ممبر تھی. Who had gathered to watch the eclipse, جو کہ ایکلپس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے. It was to take place in the northern part of England. یہ جو سورج گرہن کا منظر تھا یہ سب سے واضح انگلستان کے شمال میں نظر آتا ہے. It was to continue for 24 seconds only. اور یہ صرف 24 سیکنڈ کے لیے برقرار رہنا تھا. The people were anxious. آپ اس کو پروننسیشن بھی دیکھیں اور میننگ بھی دیکھیں. اینکشس, ANXIOUS, اینکشس. اینکشس ہوتا ہے فکر مند ہونا, پریشان ہونا, بے چین ہونا. لوگ بڑے فکر مند اور بے چین تھے اور بڑے بےتاب تھے. ٹو آبزرو دس اسٹرینج فینومینا, کہ اس عجیب و غریب عمل کو, فینومینا ہوتا ہے عمل اور منظر, اس عجیب و غریب عمل کو, اس عجیب و غریب منظر کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑے اینکشس, بڑے پریشان تھے, بےتاب تھے کہ یہ نہ ہو کہ 24 سیکنڈ جلدی سے گزر جائیں اور وہ اس جگہ پہنچ ہی نہ پائیں. آن اے مارننگ آف جون, تو وہ جون کی ایک صبح تھی. پیپل فرام آل اوور انگلینڈ, یعنی یہ انگلینڈ کا کوئی مخصوص علاقہ نہیں بلکہ تمام انگلستان سے لوگ اس علاقے میں اکٹھے ہو رہے تھے. رشڈ ٹو یوسٹن ریلوے اسٹیشن, سب کا ایک ہی رخ تھا اور وہ تھا یوسٹن ریلوے اسٹیشن. آل ور آن دا روڈس پوائنٹنگ نارتھ, جو ریلوے اسٹیشن کے ذریعے نہیں جا رہے تھے, ٹرین کے ذریعے نہیں جا رہے تھے بلکہ سڑکوں کے ذریعے جا رہے تھے, تو وہ سڑکوں پر شمال کی طرف رخ کر رہے تھے. آل دا ٹرینز, لہٰذا ریل گاڑیوں پہ بھی مسافر تھے, کارز گاڑیوں میں بھی تھے. اینڈ پیڈسٹرینز, اور کچھ لوگ پیدل تھے. دے ہیڈ ون ڈائریکشن, سب کا رخ جو تھا وہ ایک ہی تھا. پیڈسٹرین, PEDESTRIANS, پیڈسٹرینز ہوتے ہیں پیدل چلنے والے. سب کا ایک ہی رخ تھا. آل ور ان موشن, سب حرکت میں تھے.
There was no sleep and no fixity that night. Fixity, Fixity. Fixity का मतलब होता है कि रुक जाना, जमूद, किसी पे तारी नहीं था, ना ही किसी को नींद आ रही थी. All were moving in the form of a procession. और सब एक जुलूस की शक्ल में आगे बढ़ रहे थे. Procession यानी जुलूस. The farmers and their families also joined them. यहाँ तक कि रास्ते में जो जो किसान उन्हें मिल रहे थे, अपने ख़ानदानों समेत वो भी उनके साथ चल पड़े. They were very active, fresh and happy. वो बहुत ही खुश थे, बहुत ही तरोताज़ा थे और खुश थे कि ये मंज़र वो देख पाएंगे. It seemed as if they were going to the church for worship. तो बिल्कुल ऐसे जैसे इतवार को सब लोग एक जुलूस की शक्ल में इबादत के लिए चर्च की तरफ जाते हैं, तो इसी तरह वो लोग एक जुलूस की शक्ल में स्टोन हेंज की तरफ जा रहे थे ताकि सूरज ग्रहण का मुजाहरा देख सकें. They were very keen to reach the rocky place in time. वो उस चट्टान वाली जगह पर चाहते थे कि ऐन वक्त पर पहुंच जाएं. It seemed as if they were having a meeting with the great actor of the world called the sun. ऐसा लगता था कि वो दुनिया के सबसे बड़े अदाकार के साथ मुलाकात या जलसे के लिए जा रहे हैं. और वो दुनिया का सबसे बड़ा अदाकार कौन सा है? सूरज. सूरज का जो हमारी ज़िंदगी में किरदार है तो एक बहुत बड़े अदाकार का है कि वो रोज़ाना सुबह हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो जाता है और शाम में गुरूब हो जाता है. और सूरज से पे ही हमारी ज़िंदगी, फसलें, उनकी ग्रोथ, तो इसका इन्हिसार है. और हमें जो कुछ इर्द गिर्द अपना खूबसूरत मनाजिर नज़र आते हैं, तो इसीलिए उसने कहा है द ग्रेट एक्टर ऑफ द वर्ल्ड द सन, के सारी रंगीनी सूरज की वजह से है. अगर सूरज ना हो तो कुछ दिखाई नहीं देगा. दे रिजेंबल्ड द सन वर्शिपर्स ऑफ एंशिएंट टाइम. लिहाजा अब वो तमाम इंग्लिस्तान के पढ़े लिखे लोग, 20वीं सदी के लोग क्या दिखाई दे रहे थे? जैसे कि पुराने दौर के, एंशिएंट होता है कदीम दौर और सन वर्शिपर्स होता है सूरज के पुजारी थे. द स्काई गेन्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस. अब तो आसमान ने एक अहमियत हासिल कर ली. अ पेलनेस रैन ओवर ऑल द ऑब्जेक्ट्स. रफ्ता रफ्ता तमाम चीज़ें जर्दी माइल हो गईं. द रिवर्स, द फील्ड्स एंड ग्रास बिगैन टू लुक पेल. यहाँ तक के दरिया, खेत और मैदान और घास के मैदान, हर चीज़ पर एक जर्दी सी छा गई. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आप फर्स्ट 2 पैराग्राफ छोड़ देंगे और थर्ड पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पैराग्राफ आप इसी क्वेश्चन में ऐड करेंगे. ये पैराग्राफ स्टार्ट होता है, ऑल द कलर्स ऑन द अर्थ अंडरवेंट अ स्ट्रेंज चेंज. और फिर रफ्ता रफ्ता जो ही एक्लिप्स शुरू हुआ, ग्रहण शुरू हुआ, तो ज़मीन के रंग जो हैं अजीब अंदाज में बदलने लगे. अंडरवेंट होता है, अंडर गो की सेकेंड फॉर्म है. अंडर गो का मतलब होता है वाक़ होना, तब्दीली वाक़ होना. ज़मीन में जितने भी रंग थे उनमें एक अजीब व गरीब तब्दीली वाक़ हुई. द ब्लू टर्न्ड पर्पल. नीला रंग कासनी हो गया. द वाइट चेंज्ड इनटू लिविड. सफ़ेद रंग जो था वो सुरमई हो गया. एंड द पिंक वेंट ग्रीन. और गुलाबी रंग जो है उसने सब्ज रंग इख्तियार कर लिया. कोल्ड ऑल्सो इंक्रीज. सूरज के ग्रहण लगते ही सर्दी में इजाफा हुआ. पीपल वर डिस्पेयर्ड. और लोग उन 24 सेकंड के अंदर अंदर ही मायूसी का शिकार हो गए. दे टर्न देयर अटेंशन फ्रॉम द सन टू द ग्राउंड. और उन्होंने सूरज से अपनी तवज्जो हटा ली और ज़मीन की तरफ देखने लगे. द क्लाउड्स थिकन्ड. अचानक घने बादल आ गए. थिकन्ड वो घने हो गए. मफल्ड, और ऐसा लगता था कि उन्होंने सूरज को मफल्ड लपेट लिया. मफल्ड जो वर्ड है वो मफलर से है और मफलर से मुराद क्या है? किसी चीज़ में लपेट लेना. तो सूरज जो है वो बादलों में लिपट गया. एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल. हर चीज़ साकत हो गई. द फ्लैश एंड ब्लड ऑफ द वर्ल्ड वॉज डेड. ऐसा लगता था कि दुनिया जो है वो अपनी मौत मर चुकी है. दुनिया बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है. कोई रौनक, कोई चहल पहल कुछ नहीं दिखाई देती थी. Now come to page 342 and this is the last paragraph of question 4. Question 4 का last paragraph, page 342. बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है. अब आप ये ऐड करेंगे, द राइटर एंड द पीपल रियलाइज. अचानक लोगों ने और राइटर ने ये रियलाइज़ किया दैट ऑल द कलर्स, कि दुनिया में जितने भी रंग हैं, लाइट्स, रोशनियाँ हैं,
اینڈ جنگل جنگل. جنگل جنگل کہتے ہیں رونق کو, چہل پہل کو. دس از آل ڈیو ٹو دا سن. یہ سورج کے باعث ہے. اف دا سن از دیئر ان دا اسکائی, اگر آسمان پر سورج ہے, ایوری تھنگ از پریزنٹ, تو دنیا کی ہر رنگینی ہے. اف دا سن ڈسپیئرز, اگر سورج ہی ہماری زندگی سے غائب ہو جاتا ہے, دیر از نیدر اینی کلر نور اینی بیوٹی اینڈ لائف آن ارتھ, تو زمین پہ نہ تو کوئی رنگینی رہے گی, نہ کوئی خوبصورتی دکھائی دے گی, اور نہ ہی زندگی رہے گی. وی کم ٹو ریئلائز دیٹ وداؤٹ لائٹ ایوری تھنگ از ڈارک اینڈ ڈل, کہ سورج کی روشنی کے بغیر ہر چیز بے رونق ہے. ایوری تھنگ ریگینز لائف اینڈ ایکٹیویٹی ود لائٹ. لیکن اگر روشنی آ جائے تو پھر لائف اور ایکٹیویٹی یعنی زندگی اور چہل پہل از سر نو لوٹ آتی ہے. تو یہ تو ایک لانگ کوشچن ہمارا بن گیا ہے جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے. اور کوشچن نمبر 1, 2 اور 4 کچھ بھی آپ کو آ رہے ہیں ان تینوں میں سے, تو آپ اسی ایک کو جو کمبائنڈ فارم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوشچن نمبر 1 سارا, اس کے بعد کوشچن نمبر 2 کا تھرڈ پیراگراف جو آل کلرز سے سٹارٹ ہوتا ہے, پھر کوشچن نمبر 4 کا بالکل لاسٹ پیراگراف دا رائٹر ریئلائزز, یہ والا پیراگراف, یہ تینوں ملا کے ایک کمپیکٹ کوشچن بنا لیں اور یہ تینوں پہ ہی سیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 3, رائٹ اے نوٹ آن دی امپورٹنس آف اسٹون ہینج ایز ڈسکسڈ بائی دا رائٹر ان دس ایسے. اب آپ دیکھیں ڈیفیکلٹ ورڈس کی جو لسٹ ہے اس میں یہ ورڈ آ رہا ہے اسٹون ہینج. اسٹون ہینج میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں, آپ کو اس کی پکچر مل جائے گی, بکس میں بھی یہ پکچر ہوتی ہے. اسٹون ہینج ایک ہسٹوریکل مونیومنٹ ہے, ایک تاریخی مندر ہے, ٹیمپل ہے, جہاں پہ سورج کے لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے. یہ بنا ہوا بھی اس انداز میں ہے کہ سورج کی روشنی عین اس کے بیچ آ کے پڑتی تھی, اور یہ جو ہے یہ ایک پری ہسٹورک مونیومنٹ ہے. پری ہسٹورک کیا ہوتا ہے؟ قبل از تاریخ. قبل از تاریخ کا مطلب کیا ہے کہ انسان نے ابھی تاریخ لکھنی بھی نہیں سیکھی تھی, انسان کو ابھی لکھنا نہیں آتا تھا, ریکارڈ کرنا نہیں آتا تھا, اس میں اتنی سمجھ ہی نہیں تھی کہ میں اپنی تاریخ کو لکھوں, تحریر کروں. اس زمانے کی یہ عمارت ہے. اٹ از سچویٹڈ آن سیلسبری پلینز ان ولٹشائر. یہ انگلستان کا علاقہ ہے, سیلسبری پلین, ولٹشائر. اٹ کنسسٹ آف 30 upright stones in diameter. یہ 30 سیدھے کھڑے ہوئے لمبائی کی سمت میں رکھے ہوئے پتھر ہیں. their tops are linked by lintel stones, اور انہیں اوپر سے بھی, اوپر جو ان کی چوٹی ہے ادھر بھی پتھروں کے ذریعے ہی ایک دوسرے سے جوڑا گیا ہے. and they form a continuous circle, اور یہ دائرے کی شکل میں بڑے بڑے پتھر لگائے گئے ہیں. This monument was built between 1800 BC and 1400 BC. BC کا مطلب ہوتا ہے before the birth of Christ. حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بھی پہلے, 1800 سال پرانی. حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بھی, پیدا ہونے سے پہلے 1800 سال اور پیچھے چلے جائیں تو تب یہ بنائی گئی تھی, یا پھر 1400 سال یا 1800 سال, یہ ایک اندازہ ہے. اور یہ آج تک لوگ اس کو دیکھنے بھی جاتے ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں کہ اتنے بھاری پتھر کیسے اتنی بلند پہاڑی پر لائے گئے. لوگوں نے نہ صرف یہ کہ یہ ایک مونیومنٹ بنایا, ایک یادگار بنائی, بلکہ وہاں پہ وہ عبادت کے لیے, سورج کی پوجا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو اب ہم شارٹ کوسچنز کی طرف آئیں گے. ادھر ڈیفیکلٹ ورڈ جو گلوسری ہے یہ آپ کو دی ہے, اس میں ورڈ ایک آیا ہے ایگر. ایگر کا مطلب ہوتا ہے پرجوش ہونا, شوق سے جانا دیکھنے کے لیے. لوگ بڑے ایگر تھے کہ وہ اسٹون ہینج کو دیکھنے جائیں. پھر تھا وٹنس. وٹنس کا مطلب اپنی آنکھوں سے دیکھیں. وٹنس ویسے گواہ کو کہتے ہیں, یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. دے وانٹیڈ ٹو وٹنس دا سین آف سولر ایکلپس. وہ سولر ایکلپس کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے. سیناریو. سیناریو کہتے ہیں منظر نامے کو, کہ انہیں کیا منظر نظر آیا, یا ورجینیا ولف نے ہمیں کیا سیناریو پریزنٹ کیا, یعنی کیا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے پیش کیا ہے. پری ہسٹورک آئی ہیو آلریڈی ایکسپلینڈ. پھر ہے ایکسپیکٹ. اس کی اسپیلنگ دیکھیں, EXPECT. ایکسپیکٹ, توقع. لوگ کیا توقع کر رہے تھے اور کیا ان کی توقعات پوری ہوئیں یا نہیں ہوئیں. وہ جو منظر دیکھنا چاہ رہے تھے انہیں دکھائی دیا یا نہیں دیا. اس کے بعد ہے ریوائیوڈ.
ریوائوڈ ہوتا ہے پھر سے زندگی شروع کرنا، دوبارہ سے زندگی کی ابتدا ہونا. ری برتھ کا مطلب ہوتا ہے ری بورن سے، یعنی دوبارہ پیدا ہونا، دوبارہ جنم لینا. سویلائزیشن تہذیب کو کہتے ہیں. امپریشن کہتے ہیں تاثر کو. سورس ہے ذریعہ، یعنی سورج جو ہے دا سن از دا سورس آف لائٹ، سورج روشنی کا ذریعہ ہے. اینڈ دا اسکیم آف یونیورس، اسکیم آف یونیورس کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے اس میں سورج کی اہمیت ہے. اس کے بعد ہیں امپورٹنٹ پوائنٹس اور شارٹ کوسچن اینڈ آنسرز. اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام لوگ، ورجینیا وولف اسٹارٹ اس طرح کرتی ہے کہ تمام لوگ نارتھ کی طرف جا رہے تھے. تو کیوں نارتھ کی طرف جا رہے تھے؟ وائی ور دا پیپل گوئنگ ٹو دا نارتھ؟ سو دس از پیج 406. دیز آر شارٹ کوسچنس. Why were the people going to the north? On a morning of June, solar eclipse was to take place. جون کی ایک صبح کو سولر ایکلپس یعنی سورج گرہن کا منظر پیش آنا تھا. The people were very eager to witness it. لوگ بڑے پرشوق تھے کہ وہ اس منظر کو دیکھ سکیں. They were going to the north. اس لیے وہ نارتھ جا رہے تھے. To witness the solar eclipse from Stonehenge. نارتھ کی طرف Stonehenge واقع تھا تو وہ وہاں پہ یہ منظر دیکھنے جا رہے تھے. What kind of scenario has she presented? کیا منظر ہے جو اس نے پیش کیا ہے؟ The scenario is of awakening people. صبح صبح منہ اندھیرے جاگنے والے لوگ. Traveling on the roads, on the trains and on foot. کہ سڑک پہ بھی جا رہے ہیں پیدل، سڑک پہ گاڑیوں میں بھی جا رہے ہیں، ٹرین کے ذریعے بھی جا رہے ہیں. All were pointing north. سب کا رخ شمال کی طرف ہے. And thinking only of the dawn. اور ہر کسی کو یہ ہے کہ کہیں صبح نہ ہو جائے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو 24 سیکنڈز کا ایکلپس ہے وہ اس کے آنے سے پہلے پہلے اسٹون ہینج پر پہنچ جائیں. تھرڈ پوائنٹ ہے where were people going and how were they going. تو where تو آپ کو پتا ہے they were going to the Euston railway station which was very close to the Stonehenge. Stonehenge کے قریب یہ سچویٹڈ تھا تو لہٰذا وہ وہاں جا رہے تھے. They were traveling by cars, by train and on foot and in the form of a procession. وہ ایک جلوس کی شکل میں تھے. What were the feelings of the people of England during the eclipse. لوگوں کی محسوسات کیا تھیں؟ The people felt as if the sun were moving fast behind the clouds. اچانک بادلوں نے ایسے سورج کو ڈھانپ لیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سورج جیسے ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے اور بادل بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. It seemed that colors would disappear from the ground. اچانک انہیں احساس ہوا کہ سورج پر گرہن آتے ہی رنگوں میں کمی اور روشنی میں کمی آ گئی. They felt the sun was dead. ایک دم یوں لگا کہ 24 سیکنڈ کے لیے سورج جیسے مردہ ہو گیا ہے یا اپنی موت آپ مر گیا ہے. It seemed the end of the world. اور یہ دنیا کا اختتام محسوس ہوتا تھا. پھر ہے the color. کلر میں کیا چینجز ہوئی تھیں؟ تو کلر کیا تھا؟ The color of things completely changed and turned pale. زیادہ تر چیزیں زردی مائل ہو گئیں، زرد رنگ ہو گیا. اور جو اسپیسیفک کلرز تھے the blue turned into purple. نیلا رنگ کاسنی ہوا. وائٹ جو ہے livid یعنی سرمئی ہوا. اور پنک جو ہے وہ گرین ہو گیا. What was the position of the people who had gathered there? لوگ کیسے نظر آ رہے تھے؟ ان کی حالت زار کیا تھی؟ They were silent, motionless and looked like statues. وہی لوگ جو ابھی شمال کی طرف بھاگ کر جا رہے تھے اچانک وہ بے حس و حرکت ہو گئے. وہی لوگ جو بڑے جوش و خروش سے باتیں کر رہے تھے ان پہ سناٹا طاری ہو گیا اور وہ ایک بت کی شکل میں نظر آنے لگے جیسے مجسمے ہوں جو بول ہی نہ سکتے ہوں. They were worried. وہ نہایت پریشان دکھائی دینے لگے. And they were thinking of the sun and the dawn. اور ان کے ذہن میں آیا کہ اگر سورج نہیں ہوگا تو ہماری زندگی اس کے بغیر کیسے گزرے گی. What was the duration of the eclipse? یہ کتنی دیر کے لیے آنا تھا؟ تو یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. It was for 24 seconds only. What is meant by Stonehenge? یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے کہ Stonehenge ہے کیا جس کا رائٹر بار بار تذکرہ کرتی ہے. Stonehenge is a place of worship. یہ ایک عبادت گاہ ہے. For the sun worshippers of prehistoric time. سورج کے پجاریوں کی جو کہ قبل از تاریخ جو دور تھا اس میں وہ سورج کی پوجا اس جگہ پہ جا کے کیا کرتے تھے.
اٹ از اے ہائی پلیس، یہ ایک بہت ہی پہاڑی پر موجود بلند مقام ہے. میڈ آف 20 اپرائٹ اسٹونس، 20 سیدھے کھڑے پتھر ہیں. لنکڈ بائی لینٹل اسٹونز، ان کو اوپر سے پھر مزید پتھروں سے ڈھکا گیا ہے. دے فارم اے ریگولر سرکل، یہ ایک دائرے کی شکل میں لگائے گئے ہیں. دے سروڈ ایز این آبزرویٹری ان اینشینٹ ٹائمس، پرانے دور میں یہ عبادت گاہ بھی ہوتی تھی اور سورج کی ایک رصد گاہ یا مشاہدہ گاہ ہوتی تھی جہاں پہ سورج کا مشاہدہ کیا جاتا تھا. وائی ور دا پیپل ڈس اپوائنٹڈ، لوگ سورج کو اتنے اندھیرے میں دیکھ کر کیوں مایوس ہوئے؟ اب انگلینڈ کے لوگوں کے لیے جو سورج ہے اس کی امپورٹنس ہماری نسبت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو سورج زیادہ تر نکلا رہتا ہے، جبکہ انگلینڈ میں کبھی کبھار ہی شکل دکھاتا ہے. زیادہ تر وہاں پہ بادلوں والا موسم ہوتا ہے، اور پھر اس پہ بھی اگر ایک دھندلا سا سورج نکلا ہوا ہے اور اس پہ بھی اگر گرہن لگ جائے تو لوگوں کی ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کیوں لوگ وہاں پہ ڈس اپوائنٹ ہوئے؟ دا پیپل ور ڈس اپوائنٹڈ، لوگ مایوس ہوئے، بیکاز دا سن واز مفلڈ. مفل جو ورڈ ہے یہ مفلر سے نکلا ہے. مفلر جیسے ڈھک لیتا ہے، اسی طرح سورج نے ایک مفلر کی طرح سورج کو کلاؤڈز نے، بادلوں نے ڈھانپا. اینڈ دے کوڈ ناٹ آبزرو اٹ، یہاں تک کہ وہ دکھائی بھی نہ دیتا تھا. دا فلیش اینڈ دا بلڈ آف دا ورلڈ واز گون. فلیش اینڈ بلڈ کا مطلب ہوتا ہے زندگی دینے کا باعث، اور دنیا کو زندگی دینے کا باعث سورج ہے. آل کلرز آن دی ارتھ ڈسپیئرڈ، اور زندگی کے تمام رنگ جو ہیں وہ غائب ہو گئے. واٹ ڈڈ دا پیپل ریئلائز، تو پھر لوگوں نے کیا ریئلائز کیا؟ دا پیپل ریئلائز دیٹ کلر کوڈ بلو آؤٹ اینڈ دا ورلڈ مائٹ بی اے ڈیڈ لیف اف دیٹ سن ڈسپیئرز، کہ اگر ہماری زندگی میں سورج نہ ہوتا تو نہ ہی رنگ ہوتے، نہ ہی روشنی ہوتی. دے ریئلائز دی امپورٹنس آف دا سن. وداؤٹ دا سن ایوری تھنگ آن دی ارتھ لوزز اٹس لائف اینڈ ایکٹیویٹی. تو یہ سورج ہی ہے جو کہ ہماری زندگی کو رونق بخشتا ہے، جلا بخشتا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو زندگی سے رنگ اور زندگی ختم ہو جائیں گے. ہاؤ ڈیڈ پیپل ویو دا ایکلپس، لوگوں نے اس کو دیکھا کیسے؟ تو اس کے دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گلاسز کے ذریعے دیکھتے ہیں، ناٹ ود دیئر نیکڈ آئی بٹ ود دا ہیلپ آف گلاسز. اور پھر ہے واٹ آر دی ایکسپیکٹیشنز آف دا رائٹر، رائٹر کی کیا توقع تھی؟ لائک آل ادر پیپل دا رائٹر از ایکسائٹیڈ اباؤٹ دی ایکلپس، وہ خود بھی بڑی پرجوش تھی. اینڈ شی ایکسپیکٹیڈ سم تھنگ نیو اینڈ تھرلنگ، وہ سورج گرہن سے سمجھ رہی تھی کہ کوئی نیا، کوئی تھرلنگ واقعہ پیش آئے گا، لیکن الٹا اس واقعے نے ان سب کو ڈپریس کیا اور ایک نئی ریئلائزیشن ان کے اندر ڈیولپ کی. واٹ از دا پرپز آف ریفرنس ٹو اسٹون ہینج، مصنفہ جو ورجینیا وولف ہے اس نے ادھر اسٹون ہینج کا کیوں تذکرہ کیا ہے؟ آخر اسٹون ہینج کا سورج گرہن سے کیا تعلق ہے؟ تو اس نے اپنی امیجنیشن کے ذریعے، اپنے تخیل کے ذریعے ایک سملیرٹی محسوس کی ہے کہ بالکل ایسے جیسے لوگ سورج گرہن کے دن سورج کو دیکھنے جا رہے تھے، ایسے ہی کسی قدیم دور میں لوگ سورج کو دیکھنے اب اسٹون ہینج پہ جایا کرتے تھے، اور اسی طرح جلسے کی شکل میں، جلوس کی شکل میں، اور وہاں جا کے قربانیاں کیا کرتے تھے، سورج کی پوجا کیا کرتے تھے. اور جب سورج گرہن ہو جاتا تھا تو وہ خاص طور پہ قربانی کرتے تھے اور اپنی عبادت بڑھا دیتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید سورج ان سے ناراض ہے تبھی وہ اپنا چہرہ نہیں دکھا رہا. تو آج جب اسی جوش و خروش سے دوبارہ اسٹون ہینج کی طرف روانہ ہوئے تو ورجینیا وولف کو وہ پرانا پری ہسٹورک دور کا جو لوگوں کا انداز تھا وہ یاد آیا، اور اسی لیے اس نے یہ حوالہ دیا ہے. اسٹون ہینج واز دا پلیس آف ورشپ آف دی اینشنٹ مین، پرانے دونوں دور کے لوگوں کا یہ عبادت گاہ تھی. بائی مینشننگ اباؤٹ دس پلیس، اس جگہ کے تذکرے سے مراد کیا ہے؟ دی امپورٹنس آف دی ایونٹ، ایک تو سورج گرہن کی لوگوں کی زندگی میں اہمیت، اینڈ دا سیریسنیس آف دا پیپل، اور اس نے لوگوں کے اندر کیسے سنجیدگی پیدا کی، سورج کے بارے میں ان کا رویہ ہی بدل کے رکھ دیا. واٹ ہیپنڈ وین دی ایکلپس واز اوور، جب سورج گرہن ختم ہو گیا تو کیا ہوا؟ دیر واز اگین نوائز اینڈ ہسل بسل، وہی لوگ جو ڈپریسڈ تھے، خاموش تھے اور بے حس و حرکت کھڑے تھے، وہی لوگ اچانک بولنے لگ گئے اور ان میں خوشی کا تاثر دوڑ گیا. اٹ لکڈ ایز اف اٹ واز دا ری برتھ آف سویلائزیشن، ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک پوری تہذیب ایک جو ہے وہ ختم ہو گئی اور پھر اس نے نئے سرے سے جنم لیا.
What is the last impression of the writer? The last impression of the writer is that sun is the basic source of life, कि हमारी ज़िंदगी में सूरज जो है वो ज़िंदगी देने का बुनियादी ज़रिया है, and beauty on earth, और खूबसूरती का भी ज़रिया है. We feel its importance in the scheme of nature, और पहली दफ़ा राइटर को एहसास हुआ कि ज़िंदगी में सूरज की बहुत अहमियत है, और एक्लिप्स जो है वो उसने उसको पहली दफ़ा इस अहमियत का एहसास दिलाया. तो ये अब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये 2 मार्क्स के हैं, ये आपने प्रिपेयर करने, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने आपको एक कंपैक्ट करके दिया है, तो वो आपने करना है एक लॉन्ग क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है.